الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم وَإِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، اس اللہ کی نعمت کو جب تمہارے اوپر ایک جنود مختلف لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ غزوہ خندق جس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں، مشرکین اور تمام یہودی قبیلے جتنے بھی ارد گرد تھے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی معاہدہ توڑنے کی باتیں کی اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا لیا، مدینے کا گھیراؤ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ان پر بھیجی ہوا، تیز ہوا، اور اپنی ایک فوج جو نظر تمہیں نہیں آتی۔ واللہ بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ جو آخری مصرع ہے، جو آخری الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ منافقوں کو اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے ان کو اور مومنین کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ جو مشکلات آتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم میں سے کون منافق ہے جس کو دنیا سے پیار ہے، جس کو زمین سے پیار ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہوا کہ فوری طور پہ ہوا بھیج دی، تقریباً 1 مہینے تک تمام فوجوں نے پڑاؤ ڈالا، گھیراؤ کر لیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی جو زمین سے فصل نکلتی ہے اس کا تیسرا حصہ بنی مستلق کو دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ وہ اس حملے میں شریک نہ ہوں، پھر اسی طرح دوسروں کے ساتھ کیا جائے۔ تو 2 سرداروں کے سامنے جب یہ کانٹریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک اور، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہمیں بچانے کے لیے یہ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر سختی آ جائے۔ تو ان 2 جوانوں نے کیا کیا، 2 سرداروں نے کیا کیا؟ کانٹریکٹ لیا اور پھاڑ دیا۔ یا رسول اللہ جب ہم نے ایمان نہیں لایا تھا کبھی بھی ایک دانہ ہم نے ان کو نہیں دیا، آج جب کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو آج ہم انہیں دیں گے، ہم انہیں خراج دیں گے، ہمارے ان کے درمیان صرف تلوار ہوگی۔ یہ ہے ایمان اللہ کے اوپر۔ آج یہ 57 ممالک جو کیا کہتے ہیں، او جی مان لو ان کی بات، لیکن 7 اکتوبر کے بعد لوگوں نے دیکھا ان ظالموں کے چہروں کے اوپر سے کیسے اللہ نے حجاب کو ہٹایا، ہمارے سامنے حقیقت آئی۔ وہ امپیرو امریکانو، سلطنت امریکہ، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا عروج ہمیشہ رہے گا؟ اگر رومن امپائر نے رہی، پرشین امپائر نے رہی، منگولوں کی امپائر نے رہی، تو کوئی دوسری امپائر بھی نہیں رہے گی، کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا اور ہمیں حوصلہ دیا کہ اگر کبھی ہار بھی جاؤ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب کسی چیز کو عروج دیتا ہے دنیا میں تو اس کا زوال بھی آتا ہے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹنی تھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سمل ادباؤ، اور اس کا نام ادبا تھا، کانت لا تسبق
اور اس سے کوئی بھی نہیں جیتتا تھا, کوئی بھی سبقت نہیں لے پاتا تھا اس سے. فجاء عرابیٌ, پھر ایک عرابی آیا اپنے اونٹ کے اوپر, فسبقہا, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے جیت گیا. فاشتد ذلک علی المسلمین, تو یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری گزرا, ان کو بڑا افسوس ہوا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, سبقت البغضاء, سبقت العدباء, کہ عدبا سے سبقت لے لیا اس نے, یہ جیت گیا عدبا سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے جیت گیا. سب لوگ پریشان ہیں, بہت بھاری زخم لگا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہار گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرس ہیں, سکھا رہے ہیں. کیا کہا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان حقا علی اللہ ان لا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ, کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں جس کو اللہ عروج دے اور اس کو دوبارہ واپس نہ گرائے, کوئی ایسی شے نہیں. اور ہم نے دیکھا بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھا, پھر مسلمانوں کی سلطنتیں آئیں, جب تک اللہ کا قانون نافذ رہے گا اس کا زوال نہیں, جب فتنے آئیں گے تو زوال شروع ہوگا. میرے نبی کا دور آیا, ابو بکر عمر کا دور آیا رضوان اللہ علیہم اجمعین, فتنوں کے دروازے بند تھے. میرے نبی نے بشارت دی تھی کہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹے گا اور دروازہ وہ عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی کا دور آیا, فتنوں نے سر اٹھایا, مسلمانوں میں پھوٹ پڑی, دروازہ ٹوٹ چکا ہے. آہستہ آہستہ زوال بڑھتا رہا, عباسیوں کی حکومت آ گئی, ظلم ہر طرف دیکھا جانے لگا. تو اللہ نے کس کو بھیجا, منگولوں کو بھیج دیا. چنگیز خان آیا, مسلمانوں کو تہس نہس کیا, پھر اللہ نے منگولوں میں سے اٹھایا اور ہمیں انڈیا میں 1000 سال حکومت کرنے کو ملی. ہم نے پھر اللہ کی کتاب کو چھوڑا, پھر ہم پر زوال آیا. تو یہ وہ دن ہیں جن کو اللہ گھماتا رہتا ہے. اور اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 140, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بین الناس, یہ دن ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے اندر. بدلتے کب ہیں, جب مسلمانوں کی طرف سے ظلم شروع ہو جائے, جب مسلمانوں کی طرف سے ظلم ہو جائے, جب مسلمان کتاب اللہ کو چھوڑ دیں, جب مسلمان اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے تو اس وقت ظلم ہوتا ہے. اس وقت جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے ان کی عظمت کو چھین لیتا ہے. اسلام کی عظمت نہیں جاتی, اسلام کی عظمت نہیں جاتی, مسلمان ذلیل و خوار ہوتا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں آیت نمبر 103, کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے جن کے اعمال خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہمیں بتایا جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے. اللہ نے وہاں پہ بھیجے, اللہ نے آج پھر بھیجنے ہیں. اللہ نے وہاں پر اپنے جنود بھیجے, ان کے دلوں کو گھما دیا. اللہ نے آج روس کے دل کو گھمایا, چائنا کے دل کو گھمایا, افریقن کے دل کو گھمایا, یورپین کے دل کو گھمایا. اور ہم دیکھیں گے, اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ یہ امریکن حکومت, یہ امپیرو امریکانو, یہ کیسے کرولوارے کرتی ہے, کیسے یہ گرتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے, کیونکہ میرے نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی, میرے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. میرے رب نے کہا وَإِذَا جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, جب انہوں نے حملہ کیا اوپر سے اور نیچے سے, یہ الفاظ اللہ نے رکھ دیے. اس وقت تو جہاز نہیں ہوتے تھے, لیکن اس وقت بھی یہ آیت اتنی امپورٹنٹ تھی جتنی آج ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جیسے آج اتر رہی ہے کہ حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اوپر, آسمانوں سے بھی ہو رہا ہے, جہاز بھی آ رہے ہیں اور زمین سے بھی ہو رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں.
वबलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और तुम्हारे दिल तो गलों को आते थे, तुम्हारे दिल तो गलों को आते थे, ऐसे जैसे दिल जिस्म से बाहर निकलने वाले, ऐसा खौफ तुम पर आ गया था, ऐसा खौफ तुम पर आ गया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हुनालिका बुतलिया अल मोमिनूना, यहां पे इब्तला इम्तिहान हुआ मोमिनून का, मोमिनों का इम्तिहान हो गया। वह ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और इनको हिलाया गया, बहुत शिद्दत के साथ हिलाया गया। और हम देखते हैं गजा के अंदर कैसे मुसलमानों को हिलाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों की बच्चे, उनकी औरतें, उनके माँ बाप कैसे शहीद हो रहे हैं। ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, उनको हिलाया गया जैसे हिलाने का हक होता है। वयक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उस वक़्त के मुनाफ़िकों और आज के मुनाफ़िकों ने क्या कहा, और कहा मुनाफ़िकों ने और उनके जिनके दिलों के अंदर मर्ज है, बीमारी है, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गरूरा, हमसे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा था ये तो धोखे का वादा था। आज 57 ममालिक है, क्या वो अपने अमल से ये नहीं बता रहे कि उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं। मेरे नबी ने कहा कि ये दिन घूमते हैं, आज तुम जीते कल दूसरा जीत जाएगा, मुसलमानों की हार होगी जब इस्लाम हाथ से चला जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी, ये है दिन जो हम घुमाते हैं लोगों के दरमियान। जब कुरान को पकड़ लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पकड़ लेंगे तो मुसलमानों को फतह मिलेगी। और ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये इजराइल है, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये बाइबल के अल्फाज हैं, ये कुरान के अल्फाज हैं, ये मेरे नबी के अल्फाज हैं कि इन लोगों का बहुत जल्दी खात्मा होगा, इन लोगों का बहुत जल्दी खात्मा होगा। अगर रोमन एम्पायर नहीं रही, पर्शियन एम्पायर नहीं रही, मंगोलों के एम्पायर नहीं रही, तो ये अमेरिकन, ये कौन है, ये इजराइल वाले, ये कौन है। मेरे रब के डिजाइन के सामने किसी का डिजाइन नहीं चलता। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अक़िमिस्सलाह।